ڈاکٹر زبیر صاحب، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہو گیا ہے. کہا جا رہا ہے جی کہ قیمت $77 فی بیرل تک آ چکی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں $225 فی لیٹر پیٹرول بک رہا ہے. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر پیٹرول سستا کیا جائے تو اکانومی پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں، اگر آپ جو پیٹرول اور ڈیزل، خاص طور پہ ڈیزل کی بات کریں، زیادہ معیشت چلتی ہے ڈیزل کے زور سے. پیٹرول بھی لازمی ہے، لوگ کاروں وغیرہ میں سفر کرتے ہیں، لیکن جب ڈیزل کی قیمت میں تو کمی ہو سکتی تھی. ابھی حال ہی میں نے یہ اخبار میں پڑھا کہ حکومت نے ڈیزل کی قیمت کم کرنے سے انکار کر دیا. اب دیکھیں نا، جب آپ وہ کم کریں گے تو آپ کی تمام ٹرانسپورٹ، آپ کے ٹرکس وغیرہ، آپ کے ٹریکٹر، آپ کے پانی کے پمپ، آپ کے جنریٹر، سب کچھ ڈیزل سے چلتا ہے. اس سے معیشت کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اگر وہ $10 $20 بھی کم ہو، دیکھیں اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس منطق، کس وجوہات سے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. اگر یہ صرف ریونیو کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے پاس ریونیو بڑھ جائے، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں، ہماری حکومتیں جو ہے نا، یہ ان کا ایک باعث ہوتا ہے، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ریونیو زیادہ سے زیادہ آئے. کیوں؟ وہ ریونیو کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ادھر ادھر کر کے یہ لوگ اس سے ووٹ خریدتے ہیں اور وہیں پر ہی ٹھیکے دیے جاتے ہیں. وہیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کرپشن کی بنیادیں ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو یہ ایک وہ ہوتا ہے. عوام کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسمالر گورنمنٹ، کم لوگوں، 3.5 ملین امپلائیز ہیں. میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ گاڑیاں ہیں جو حکومت چلاتی ہے، کئی بے تحاشا ایئر کنڈیشنر، کتنے گیس کے ہیٹر ہوں گے. کہیں پر بھی کسی چیز کی کمی آئی ہے، کسی نے کہا ہے کہ آپ ٹیمپریچر کمروں کا کم رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات اس سے پہلے آپ کر رہے تھے اباؤٹ ڈیفالٹ، اور آپ نے کہا حماد نے یہ کہا زبیر خان کی طرح، تو میں ذرا اس کے اوپر لازمی جواب دوں گا. دیکھیں، بات سنیں، میں نے کل 1 گھنٹے کا پروگرام کیا کہ میں نے سمجھایا ہے کہ ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو پیسے دینے کی یا کوئی بھی آپ کی کوئی ایگریمنٹ ہو، آپ اس سے منکر ہو جائے، آپ نہ پورا کر سکیں. کمرشل ایک لون پاکستان نے لیا تھا جس کو انہوں نے اس سال ابھی واپس کیا 2-4 دن پہلے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، یہ تمام اپنے جو آفیشیل لونز ہیں ان کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو رول اوور کریں، یعنی کہ یہ وہاں پر انکیبل ہے. دوسرا، جو باہر پاکستانی جو لوگ، جو انٹرنیشنل انویسٹرز پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے تحت کہ وہ اپنے پروفٹس اور ڈیویڈنڈز باہر لے جا سکیں. اس کے اوپر بندش ہے. جو باہر کی ایئر لائنز یہاں پر روپیوں میں اپنی ٹکٹس بیچتی ہیں، وہ اس کا معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈالر واپس لے جا سکے، اس کے اوپر بندش ہے. تو کئی جو اس کے جو ایسپیکٹس ہیں ڈیفالٹ کے، اس پر پاکستان فیل ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ جو ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈیفالٹ پاکستان کا ہو چکا ہے. صرف یہ ایک قرضہ انہوں نے واپس دے دیا، باقی حالات بڑے کمزور ہیں. اچھا، اب 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہو گیا ہے تو پاکستان میں سستا ہوگا، اور دوسرا کیا واقعی ہم ڈیفالٹ کر گئے؟ ہماری جو تیل کی قیمت ہے اس میں اور بین الاقوامی جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں 15 دن کا فرق ہوتا ہے. اچھا، تو پچھلے 15 دن میں جو بھی تیل کی قیمت ہوئی ہوتی ہے وہ آنے والے 15 دن کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں آج جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یا اس وقت جو کم چل رہی ہیں، وہ اور زر مبادلہ کا جو ریٹ ہے، ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے یہ 15 دن کے بعد تیل کی قیمت میں کمی کی شکل میں سامنے آ جائے گا. تو جیسے ہی مارکیٹ ہماری، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو فارمولا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن تیل کی قیمت نیچے آئے اسی دن پاکستان میں بھی نیچے آئے، کیونکہ جو تیل بک رہا ہوتا ہے وہ تو 15 دن پہلے خرید لیا ہوتا ہے. تو آج جو تیل خریدا جا رہا ہے یا سودے کیے جا رہے ہیں، 15 دن کے بعد انشاءاللہ ان کے اندر تھوڑی سی جو سہولت عوام کے لیے وہ سامنے آ جائے گی. دوسری اس میں جو اہم چیز ہے وہ IMF کا جو ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، اس میں جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح کا ٹیکس لگائیں گے، ان میں سے کسی حد تک تو ہم چھوٹ کا حصول کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں، لیکن جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو کسی حد تک تو ہمیں پورا کرنا پڑے گا. تو دوسری وہ ایک ہمارے راستے میں قباحت آتی ہے. لیکن جب تیل کی قیمت
ریڈیکلی نیچے آئے تو اس کی سہولت ڈائریکٹ عوام تک پہنچتی 15 دن کے گیپ کے بعد. میں نہیں سمجھتا پاکستان, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں نے نہیں کہا کہ پاکستان بڑے اچھے معاشی حالت سے گزر رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے. اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ بین الاقوامی جب ہم اس طرح کی انسرٹنٹی کا اظہار کرتے ہیں تو بین الاقوامی مارکیٹ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کے بعد یہی اندازہ لگاتی ہے کہ یہ تو ملک بالکل چلا کے چلا, تو پھر چھوڑو ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اور ان کے ساتھ کیا قرضہ دینا اور ان کے ساتھ کیا تجارت کرنی. تو میں سمجھتا ہوں ابھی ہم نے 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کی پیمنٹ کی ہے. اگر ملک بینکرپٹ ہوا ہو تو 1000 ڈالر سے زیادہ کی پیمنٹ نہیں ہوتی, اور اللہ نہ کرے کہ ملک اس طرف جائے, تو آہستہ آہستہ سخت حالات سے نکل کے ہم بہتری